محبت کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور غلامان محمد اگر شیر سچا ہو تو ایک ایک ہاتھ اٹھ جانا چاہیے۔ دنیا کچھ بھی کہے، زمانہ کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن ایمان ایسا ہی رہے گا۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، جان دے دے گا۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا نے جب حبشی کو دیکھا کہ بڑی حیرت سے دیکھتا ہے، سمجھنے میں کہاں بول رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا حبشی بولو کیا ہوا؟ پانی دیکھ لیا کم تو نہیں ہوا؟ عرض کی حضور کم نہیں ہوا، ایسا لگ رہا ہے پانی پہلے سے اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا زیادہ بڑھ گیا، چلیے مبارک ہو تمہارے لیے۔ جب چل دیے تو چونکہ میرے آقا کی ذات ہے اور میں نے آپ کو بتایا جب وہ بلاتے ہیں نا تو خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتے۔ میرے آقا نے فرمایا حبشی سن، ہم نے تیرا پانی پیا، یہ کچھ تحفہ تیرے لیے، اور اس کے علاوہ بھی اگر تو ہم سے کچھ لینا چاہے تو ہمارا دریائے رحمت جوش میں ہے، جو مانگے گا وہ تجھے دے دیں گے۔ اللہ اکبر، جہاں جہاں سے گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا یہ جھولی بھرتے گئے۔ میرے آقا فرماتے حبشی مانگ لے، جو مانگے گا وہ دے دیا جائے گا، جو سوال کرے گا پورا کر دیا جائے گا۔ اور حبشی تھا، حبشی کہنے لگا یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ، مجھے سب کچھ ملا ہے، مال دولت سب کچھ ملا ہے، لیکن آقا سنو میرا رنگ کالا ہے، کالا کلوٹا ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے۔ زمانے والے میرے رنگ کی بڑی مذاق اڑاتے ہیں، زمانے والے میرے رنگ کی وجہ سے مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، مجھے تانا دیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ کرم فرمائیں تو میرے رنگ کے لیے دعا کر دیں کہ میرا رنگ چند دنوں میں بدل جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں او حبشی سن، وہ اور کوئی ہوگا جو چند دنوں کا ٹائم مانگے گا، وہ ٹوپ اور کریم والے لوگ ہیں جو ایک ہفتے کا ٹائم مانگ کر کے کہتے ہیں ایک ہفتہ لگاؤ تو رنگ بدلے گا، 10 دن لگاؤ تو رنگ بدلے گا، 1 مہینہ لگاؤ تو رنگ بدلے گا، یہ مت کھاؤ یہ کھاؤ تو رنگ بدلے گا۔ یہ ذات دنیا دار کی ذات نہیں، یہ ذات نبی کی ذات ہے، یہ ذات مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ ذات اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہم ٹائم نہیں مانگتے، حبشی قریب آ جا۔ حبشی کو قریب کر لیا، مصطفیٰ نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، نگاہ نبوت کو بند کیا اور اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے پہ پھیرنا شروع کر دیا، اور پھیرتے چلے گئے پھیرتے چلے گئے۔ جب ہاتھ پھیرنا شروع کیا تھا تو چہرہ کالا تھا، اور جب ہاتھ اٹھایا ہے تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، مہک رہا ہے۔ میرا امام کہتا ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بہر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان۔ بیچ میں سے کوئی بندہ اٹھ کر کے نعرہ لگا دے، اگر ایمان بیدار ہوا ہو تو کوئی اٹھ کر کے نعرہ لگا دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کھڑے ہو کے لگا دے، کھڑے ہو کے لگا دے۔ زندہ باد زندہ باد، اعلی حضرت اعلی حضرت، یا رسول یا رسول۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ایک اپنا دست شفا کے رکھا، پورا رنگ بدل دیا۔ جو چیز آج کر دنیا والے کر رہے ہیں وہ میرے آقا 1500 سال پہلے کر کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول کو لوگوں نے پہلے بھی ستایا، مسلمانوں کو پہلے بھی ظلم و زیادتی کے گھیرے میں کھڑا کیا گیا، لیکن یاد رکھو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلیں گے حالات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بس بات اتنی ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ پریشانی اس بات کی ہے کہ جناب والا مسلمان احساس کمتری کا شکار ہوتا جا رہا ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے احساس کمتری کا شکار کر کس نے دیا؟ تو احساس کمتری کا شکار ہوتا کیوں ہے؟ تو دنیا والوں کی باتوں پہ کان دھرتا کیوں ہے؟ تو میرا قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ تو میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ تو میرا فرمان کیوں نہیں پڑھتا؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا، کبھی غمگین نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ وانتم
आलौना, कुर्सी तेरे लिए है, इज्जत तेरे लिए है, वकार तेरे लिए है, अजमत तेरे लिए है, बुलंदी तेरे लिए है, रफत तेरे लिए है। अब सवाल ये होता है कि जब इज्जत वकार अजमत सब कुछ हमारे लिए, तो आज मुसलमान जलील क्यों हो गया? आज मुसलमान को इतना, इस मुसलमान की इज्जत को इतना मजरूह क्यों कर दिया गया? आज मुसलमान इतना परेशान क्यों है? आज मुसलमान की हैसियत एक झग्गून के ऊपर जो तिनका होता है उस जैसी हो क्यों गई है? तो रब कहेगा तुमने आयत पूरी नहीं पढ़ी। इन कुंतुम मोमिनीन, हमने वकार तुम्हारे लिए रखा, हमने इज्जत तुम्हारे लिए रखी, हमने अजमत तुम्हारे लिए रखी, हमने कुर्सी तुम्हारे लिए रखी, हमने सल्तनत तुम्हारे लिए रखी, लेकिन साथ में शर्त भी रखी, इन कुंतुम मोमिनीन, कुर्सी चाहिए अच्छे मोमिन बन जा, अगर तुझे अजमत चाहिए अच्छा ईमान वाला बन जा, अगर तुझे वकार चाहिए अच्छा ईमान वाला बन जा, अगर तुझे दुनिया में सुरखरोई चाहिए अच्छा ईमान वाला बन जा। अगर तू आज भी अच्छा ईमान वाला बन जाएगा, अच्छे ईमान वाली सोच लेकर के दुनिया में रहेगा, तो हदीस कहती है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया भी तेरी होगी और कब्र के अंदर जन्नत की क्यारी भी तेरी होगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन बात यही है कि तुझे मुस्तफा का गुलाम बनना पड़े। अच्छा, बेशक हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा के गुलाम हैं, बोलो है कि नहीं? जोर से बोलो, किसके गुलाम है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना नसीम अख्तर मिसवाई साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं माशाअल्लाह मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नसीम साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। अच्छा, ये अजीब सिस्टम है कि जब कोई आता है तो सब उसको देखते हैं और वही आने वाला कुर्सी पे बैठ जाए तो फिर उसको नहीं देखते। क्या बात है? जब आने वाला आएगा तो सब उसकी तरफ देखेंगे जैसे ताजमहल चल के आ रहा है, और जब वही कुर्सी पे बैठ जाएगा तो फिर नहीं देखेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने उसकी अजमत को बहुत बुलंद कर दिया, और ये भी याद रखो जो नबी का जिक्र करता है वही सबसे अच्छा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा होता है जो नबी का, जोर से बोलो, जोर से बोलो, नबी का जिक्र होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराने अंजन की तरह तुम्हें बार बार ढकेलना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हो, तुम्हें तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा हमेशा गुलाब की तरह खिला हुआ रहना चाहिए। अब कुछ लोग असल में बात ये भी है, जब तकरीर लंबी होती है तो घूर घूर के भी देखते हैं कि कब खत्म होगी, कब दूसरे वाले आएंगे, कब सलाम होगा, कब हम घर जाएंगे। तसल्ली रखो, मैंने तो ये सुना है कि यहाँ पे लोग सहरी का भी इंतजाम करते हैं। होता सहरी का? अरे माशाल्लाह, हजरत बता रहे हैं कि सहरी का भी इंतजाम है। इनको इंशाल्लाह मुस्तफा का लंगर भी खिलाया जाएगा इंशाल्लाह। सुन्नी ही नबी के सदका खाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर जज्बा है तो अपने हाथों को लहरा दे, और मुफ्ती नसीम साहब को बताएं हजरत घबराना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनना जानते हैं, बोलना जानते हैं, और ऐसा बोलते हैं जब तक जिंदा रहेंगे तो जमीन के ऊपर बोलेंगे, मर जाएंगे तो कब्र में बोलेंगे। हाथों को लहरा दे, मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। अभी भी जो लोग खड़े हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हैं, मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत जलसा आपका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। बस मैं अपनी आखिरी बात रखता हूँ और उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने सब कुछ हमारे ही लिए बनाया है, लेकिन शर्त यह है इन कुंतुम मोमिनीन, हम सच्चे ईमान वाले बन जाएं, मोमिने कामिल बन जाएं। जब हमारा उठना बैठना शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में होगा, सुन्नत रसूल के आइन मुताबिक होगा, तो इंशाअल्लाह गैब से भी मदद आएगी, अल्लाह की गैब से मदद आएगी, हमारे ही लिए आएगी। लेकिन शर्त यह है कि हम और आप मुस्तफ़ा की गुलामी में बन जाएं। अच्छा, एक बात बताओ, हम में और मुस्तफ़ा की जात में कितना बड़ा फर्क है? वो नबी है, हम उनके उम्मती हैं, वो हमारे इमाम है, हम उनके गुलाम हैं। है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी गुलामी जो बादशाही से ज्यादा बेहतर है, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। अरे जब लोगों ने मेरे नबी ही को नहीं छोड़ा तो फिर हमारी तुम्हारी औकात क्या है? अगर हम पे जुल्म होता है तो समझ लो हमारे इम्तिहान का वक्त चल रहा है, हमारे इम्तिहान का वक्त चल रहा है।
اس لیے کبھی مشکلوں سے گھبرانا نہیں, کبھی امتحان سے گھبرانا نہیں. میرے آقا پر کوئی ایسا ظلم تھا ہی نہیں جو دشمنوں نے کیا نہ ہو, ہر اعتبار سے ظلم کیا. اور ہم نے تاریخ کے چیپٹر پر یہ بھی پڑھا کہ جب جب لوگوں نے ظلم کیا مصطفیٰ نے مسکرا کر کے اس کا جواب دیا ہے, اور ایسا جواب دیا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ہم نے تاریخ کے چیپٹر پہ یہ بھی پڑھا کہ جب اسلام آگے بڑھ رہا تھا, اسلام شباب پر تھا اور لوگ جماعت در جماعت ذوق در ذوق جناب والا اسلام کے آغوش کرم میں آ رہے تھے, تو ہم نے دیکھا کہ وہی ابو جہل جو نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا, وہ ملک شام کا سفر کرتا ہے اور ملک شام سے حبیب یمنی نام کے ایک بہت بڑے جادوگر کو لے کر کے آتا ہے, جو وقت کا سب سے بڑا جادوگر رہا. پتہ کیا چلا, اسلام کے سامنے ہمیشہ سب سے بڑے جادوگر ہی کو لایا جاتا ہے. اللہ اکبر, سب سے بڑا جادوگر آیا ملک شام سے, حرم شریف میں, مکہ شریف میں میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. کس لیے؟ اس لیے کہ لوگ مصطفیٰ کو جادوگر کہتے تھے, مصطفیٰ کو شاعر کہتے تھے, مصطفیٰ کو مجنون کہتے تھے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو جادوگر ہوتا ہے اگر اس کا امتحان ہم اس سے دلوائیں گے تو مصطفیٰ فیل ہو جائیں گے, اپنے دعوے میں جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. آ گیا مصطفیٰ کا امتحان لینے, میرے آقا کے گھر میں بیٹھ گیا. مصطفیٰ حضرت ابو بکر کو ساتھ لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, اور جیسے ہی نگاہ نبوت اس پہ ڈالتے ہیں تو اللہ اکبر, ایک نگاہ کا پڑھنا تھا جو دشمن بن کے آیا تھا, وہ دیکھتے ہی مصطفیٰ کی زلفوں کا قیدی بن گیا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, او حبیب یمنی بتاؤ کیوں آنا ہوا, حبیب یمنی بتاؤ کس وجہ سے آئے ہو. جادوگر نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہو جو اللہ کا نبی ہوتا ہے, جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے, جو اللہ کا رسول ہوتا ہے, اللہ اسے کوئی معجزہ دیتا ہے جو وہ معجزہ زمانے والوں کو ضرورت پڑنے پہ دکھاتا ہے. اگر آپ بھی نبی ہیں تو ایک معجزہ دکھا دے, ایک حیرت انگیز کام کر کے دکھا دے. میرے آقا فرماتے ماذا تريد, حبیب یمنی یہ مت بتا کہ ایک معجزہ لے کر کے آتا ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے جو معجزہ لے کر کے آئے تھے, وہ حضرت شیش تھے جو معجزہ لے کر کے آئے تھے, وہ حضرت لوط تھے جو معجزہ لے کر کے آئے تھے, وہ دیگر پیغمبران و رسولان اعظم تھے جو معجزہ لے کر کے آئے تھے. اللہ نے تیرے نبی کو, اپنے آخری حبیب کو معجزہ دے کر نہیں بھیجا بلکہ سر سے پیر تک سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک سر سے پیر تک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شب برات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسی سال آپ کو کروڑ پتی بنائے. آمین. ہاں, کچھ نے آمین نہیں کہا, وہ سمجھ رہے ہیں مبارک رات ہے, دعا قبول بھی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ, اور زور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. بس میں اپنی تقریر کی بالکل آخری منزل پر ہوں. میرے آقا سے کیا کہا, معجزہ دکھائیے. نبی الحمدللہ نبی نہیں, نبیوں کے امام ہیں یار. یہ مصطفیٰ حبیب خدا ہے, انہی کے دم قدم سے تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. ہمارا امام تو کہتا ہے یہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. میرے آقا فرماتے سنو, وہ دوسرے نبی رسول تھے معجزہ لے کر کے آئے تھے, مجھے تو سر سے پیر تک معجزہ بنا کر کے بھیجا. ماذا تريد, اپنی چوائس بول, تیری چوائس کیا ہے, تو کہنا کیا چاہتا ہے, تو دیکھنا کیا چاہتا ہے. یعنی کہ مطلب یہ ہے اگر تو کہے زمین کے دو حصوں میں بانٹ دو تو آج زمین دو حصوں میں بٹ جائے گی. اگر تو کہے آسمان کو چیر دو تو آج آسمان بھی چیر جائے گا. اللہ اکبر. حبیب یمنی نے میرے آقا سے جب ماذا تريد سنا کہ اپنی چوائس بتا, تو جادوگر بولا اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائیے. میرے آقا نے آسمان کی طرف دیکھا. نبی فرماتے بتا کیا کہنا چاہتا ہے. کہا دیکھیے آسمان پہ ایک چاند ہے. نبی فرماتے چاند ہے, بول کیا کہنا چاہتا ہے. حبیب یمنی کہتا دیکھو یہ جو آسمان پہ چاند ہے نا, اگر سچے نبی ہو تو اللہ نے تم کو یہ طاقت دی ہوگی, اپنے اشارے سے اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو. اللہ اکبر. دلی کے سنی بھائیو, ذرا ذہن سے بات فیصلہ کرو, عقل سے فیصلہ کرو. اگر زمین پہ بیٹھ کر کسی سے کہا جائے آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے کر دو تو کون کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی طاقت ہے, کس میں اتنی ہمت ہے, کس کے اشاروں میں اتنی پاور ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کر کے آسمان کے چاند کو ہلا سکے, اس کو دو حصوں میں بانٹ سکے. زمانہ ہنس رہا تھا, نبی فیل ہو گئے. زمانہ مسکرا رہا تھا, نبی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. لیکن زمانے نے یہ بھی دیکھا, شمس و قمر کی نگاہوں نے دیکھا, بحر و بر نے دیکھا, خشک و کوکب نے دیکھا, جناب والا مشرق و مغرب نے دیکھا, شمال و جنوب نے دیکھا, اتر دکن پورب پچھم نے دیکھا کہ میرے آقا مسکرائے اور اپنے ہاتھ کو ہلانا شروع کر دیا. اب تمہاری دلی کے محدث
دہلوی علامہ عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں کہ جب نبی ہاتھ اٹھا رہے تھے، جب نبی ہاتھ اوپر کو کر رہے تھے تو آسمان بھی ہلتا چلا جا رہا تھا، نبی ہاتھ ہلا رہے تھے آسمان گردش کر رہا تھا، اور پھر آخر میں آ کر کے میرے آقا نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جا، تو تاریخ میں لکھا ہے نبی کے ایک اشارے سے اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، چاند کے دو حصوں میں بانٹ دیا، اب ایک حصہ اس طرف، ایک حصہ اس طرف، ایک حصہ دائیں جانب، ایک حصہ بائیں جانب۔ پھر بریلی کا امام بولا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، انج نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ بولو تم نواز، زور سے بولو۔ کیا کیا؟ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ہمارا ملک چاند تک پہنچا، ہمیں تو بہت خوشی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں شب برات کی اس مقدس گھڑی میں بھی کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ لیکن مسلمانوں، تم سمجھو تمہارے نبی کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چاند پہ جانا کمال ہے، لیکن ہمارے غوث تو ایسے گزرے ہیں کہ جب جوان ہو گئے نا سرکار غوث اعظم، تو آپ کی جو خادمہ تھی وہ ملی جوانی میں غوث اعظم کو، تو کہنے لگی بیٹے عبد القادر، جب تو بچپن میں کھیلتا تھا نا تو سب کو تو تلاش کر لیتا تھا، آس پاس جو کھیل ہوتا چھپنے کا، بیٹے جب تو کھیلتا تھا تو تو سب کو تلاش کر لیتا، اور جب تو چھپتا تھا تو تجھے کوئی نہیں تلاش کر پاتا تھا، بیٹے بتا تو چھپتا کہاں تھا؟ تو فرمایا سنو، وہ بچے کمروں میں چھپتے تھے اور میں زمین سے اٹھ کر کے آسمان کے چاند میں چھپا کرتا تھا۔ کہاں؟ آسمان کے، زور سے بولو، چاند میں۔ پھر آپ فرماتی ہے بیٹے یہ میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تو چاند میں چھپتا کیسے ہے، اگر چہرہ نہ کھل گیا تو بات ہے۔ غوث اعظم فرماتے امی دیکھنا چاہتی ہو کہ میں چاند میں کیسے چھپتا ہوں؟ کہا ہاں۔ فرمایا بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، وہ تو بچپن کی بات ہے، اب میں جوان ہو چکا ہوں، اب میں چاند میں نہیں چھپتا، اس جیسے سینکڑوں چاند تیرے بیٹے عبد القادر میں آ کے گم ہو جاتے ہیں، اس جیسے سینکڑوں چاند تیرے بیٹے عبد القادر میں گم ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ شان ملی کہاں سے، یہ عظمت ملی کہاں سے؟ جواب ہوگا مصطفیٰ کے در کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ سروری اچھی لگی نہ خسروی اچھی لگی، ہم غلاموں کو محمد کی گلی اچھی لگی۔ سبحان اللہ۔ کر دیے چاند کے دو ٹکڑے نبی نے، بس آخری بات، چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اللہ نے کسی کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی دی، اور اللہ نے کرم کیا تو بیٹا بھی دیا بیٹی بھی دی۔ آدمی بیٹے سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ مفتی شارق نوری صاحب قبلہ آپ کے مسجد کے امام ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ نے ان کو بھی ایک بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ارے امام کے نام پہ تو کہہ دو سبحان اللہ، امام سے محبت کیا کرو، عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ منظری ہے۔ منظری کا مطلب یہ ہے یہ مفتی بن کے اعلیٰ حضرت کے مدرسے سے آئے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھیجا ہے۔ تو ماشاءاللہ مفتی ہیں، اور ہمارے قاری عبد الوکیل صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑی محنت سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، خدمات کر رہے ہیں، مولانا کریم صاحب ہے، دیگر علماء، یہ سب اپنے اپنے اعتبار سے دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علماء کی ہر اعتبار سے عزت و احترام کرتے رہیں۔ دین کا کام انہی سے چل رہا ہے۔ اللہ نے سب کو بیٹا دیا یا بیٹی دی، اب بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے گھر میں، جو صاحب اولاد ہیں، اور علماء بھی اس چیز کو کہیں گے، اور شاید میری بات کی ضرور تائید کریں گے کہ آدمی بیٹے سے بھی محبت کرتا ہے، بیٹی سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ احساس ہے کہ بیٹی دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ بولو بات سچ ہے کہ غلط؟ زور سے بولو۔ بیٹی دل کے کہیں نہ کہیں زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں جو آئی وہ یہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی اولاد ایسی ہو
لیکن یہ لڑکے کہیں نہ کہیں کسی موڑ پہ جا کے باپ کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بیٹی ہی کا کلیجہ ہے, چاہے اپنے شوہر کے گھر رہے یا کہیں بھی رہے, در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہے, لیکن جب تک زندہ رہے گی باپ کا ہاتھ پکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے, وہ جذبہ رکھتی ہے. تو اس لیے شاید کہ بیٹی باپ کے دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے. اب اتنی بات آپ نے سمجھ لی تو میں پھر وہیں چاند پہ لوٹتا ہوں. اللہ نے تمہیں بیٹا دیا, بیٹی دی, سب سے محبت سب سے پیار ہے, لیکن ذرا مجھے بتاؤ ایسی بیٹی جو دل کے قریب ہے, ایسی بیٹی جو تمہاری فیلنگ کو زیادہ سمجھتی ہے, تمہارے احساسات تمہارے جذبات کو زیادہ سمجھتی ہے, اگر ایسی بیٹی کو بخار آ جائے تو باپ کو چین آ سکتا ہے, اگر بیٹی کی طبیعت بگڑ جائے تو باپ کو چین سے نیند آ سکتی ہے, کبھی ہرگز نہیں آ سکتی. اللہ اکبر. حال تو یہ ہے کہ اگر بیٹی کے پیر میں کانٹا بھی چپ جاتا ہے نا تو کتنے باپ ایسے رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں, وہ اندر ہی اندر کمبل اوڑھ کے لحاف اوڑھ کے روتے رہتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے, مولا اس کی بیماری مجھے دے دے, میرے بیٹی کے چہرے پہ مسکان دے دے, میری بیٹی کو شفا دے دے. وہ بیٹی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے, وہ بیٹی کے رونے کو برداشت نہیں کر پاتے, وہ بیٹی کی بے چینی کو برداشت نہیں کر پاتے. اب آپ اپنی بیٹی کی ان بیماریوں کو برداشت نہیں کر سکتے. اب یہ جو جادوگر آیا تھا جس کے کہنے سے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, اگرچہ دشمن تھا لیکن تھا تو انسان ہی, اس کی بھی ایک بیٹی تھی, اللہ نے ایک بیٹی دی. لیکن اتفاق یہ کہ بیٹی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتی, ہاتھوں سے کام کر نہیں پاتی, پیروں سے چل نہیں پاتی. جب اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو جادوگر کے دل نے جھنجھوڑ کر کے کہا تھا, جادوگر حبیب امری زندگی بار بار موقع نہیں دے گی, آج رکھ دے اپنے دل کی بات, رکھ دے آج اپنے دل کی خواہش, اس لیے کہ جو پیغمبر زمین پہ بیٹھ کر کے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے وہ تیری بیمار بیٹی کو شفا بھی ضرور دے سکتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. رکھ دے بات. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں, حبیب امری چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, پڑھو کلمہ. لیکن یہ کیوں کلمہ پڑھے, ان کے دل میں تو چل کچھ اور رہا ہے. کیا چل رہا ہے کہ یار میری بیٹی ٹھیک ہو جائے, میری بیٹی کو شفا دے دے, میری بیٹی کی آنکھوں میں روشنی آ جائے, ہاتھ سے کام کرنے لگے, پیروں سے چلنے لگے. نبی فرماتے پڑھتے کیوں نہیں ہو کلمہ پڑھو, پڑھتے کیوں نہیں ہو کلمہ پڑھو. کہنے لگے حضور محمد بن عبداللہ سنو, میری ایک بات اور ہے, اگر وہ تم کر دو تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا اور جو میری خواہش ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے گا. اب میرے آقا فرماتے ہیں بتاؤ بات کیا ہے. تو مسکرا کر کے دبے لہجے میں کہا بات کیا ہے یہ بھی میں نہیں بتاؤں گا, یہ بھی تم ہی بتاؤ میرے دل میں چل کیا رہا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی جانتا تھا کہ دل کی بات ہونٹوں تک بعد میں آتی ہے, مصطفیٰ تک پہلے چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے جادوگر سن, تو چاہتا ہے دل کی بات بھی بتا دوں, اس کو پورا بھی کر دوں. اب ذرا آپ توجہ سے سن لے, میں چاہتا ہوں یہ بات آپ ذرا غور سے سن لے, اس لیے کہ بیٹیوں سے محبت سب کرتے ہیں, بیٹیوں سے پیار سب کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں تو چاہتا ہے ہم تیرے دل کی بات بھی بتا دے, اس کو پورا بھی کر دے. تو جادوگر سن, لَكَ بِنْتٌ سَتِيحَ وَلَا يَدَاهَ وَلَا عَيْنَانَ وَلَا رِجْلَانَ. اے جادوگر سن, اللہ نے تجھے ایک بیٹی دی جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, ہاتھوں سے کام کر نہیں سکتی, پیروں سے چل نہیں سکتی. اب تیری تمنا یہ ہے کہ ہم تیری اس بیمار بیٹی کو ٹھیک کر دیں, اس کو شفا دے دے. جادوگر کہتا ہے ہاں آقا میں یہی چاہتا ہوں, آپ میری بیٹی کو ٹھیک کر دے. مالک کونین ہے, یہ پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرے آقا ارشاد فرماتے جادوگر سن, یہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے, جا واپس چلا جا, اپنے گھر لوٹ جا, تیرا نبی تجھ سے وعدہ کرتا ہے, یہ دعا کر دی ہے, جا گھر جا کر کے دیکھ ہم نے تیری بیمار بیٹی کو ٹھیک کر دیا ہے, ہم نے تیری بیمار بیٹی کو شفا دے دی ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. جہاں جہاں سے گزرے کرم ہی کرتے گئے, کسی نے مانگا نہ مانگا یہ جھولی بھرتے گئے. تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی, ادھر زباں سے نکلی ادھر قبول ہوئی. کہا جا چلا جا واپس, ہم نے تیری بیٹی کو ٹھیک کر دیا. اللہ اکبر. نبی کی زبان سے یہ جملہ سنا, سن لو میرے بھائیو. میرے آقا نے فرمایا جا چلا جا ٹھیک کر دیا. اب ایک باپ نے جب بیٹی کے لیے اتنا سنا, مصطفیٰ کے دربار کو چھوڑا, آنکھوں میں آنسو نکلے, تمنا مچلنے لگی, آج گھر پہنچوں گا تو بیٹی کو دیکھوں گا, آج گھر پہنچوں گا تو بیٹی کو کام کرتا دیکھوں گا, آج گھر پہنچوں گا تو بیٹی کو چلتا پھرتا دیکھوں گا. جو بیٹی زندگی بھر ایک کپ چائے مجھے نہ دے سکی, ایک گلاس
पानी मुझे न दे सकी, आज उस बेटी को काम करता देखूंगा, आज उस बेटी को चलते फिरते देखूंगा। जो बेटी बाप को न देख सकी, आज बेटी अपने बाप को देखेगी, आज बेटी अपने बाप के चेहरे को देखेगी। ये सोचते सोचते रोते रोते अपने घर पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया। अब जैसे ही दरवाजा खटखटाया है, आज कुदरत ने अजीब करिश्मा दिखाया। आज से पहले दरवाजा खोला था तो बेटे ने खोला था, बीवी ने खोला था, भाई ने खोला था, माँ ने खोला था, बाप ने खोला था। लेकिन आज जब दरवाजा खोला है तो ना तो बेटे ने खोला, ना बाप ने खोला, ना भाई ने खोला, बल्कि आज दरवाजा उसी बेटी ने खोल दिया है जो जिंदगी भर आंखों से देख ना सकी थी। आज उसी बेटी ने दरवाजा खोल दिया जो जिंदगी भर 2 कदम चल ना सकी थी। आज उसी बेटी ने दरवाजा खोल दिया जो जनाबे वाला अपने हाथ से काम न कर सकी थी। जब बेटी ने बाप को देखा और बाप ने बेटी को देखा, चीख निकल गई, आंखों में आंसू आ गए और रहा न गया। अपनी बेटी को पकड़ा, सीने से लगाया, पेशानी को चूमा और चूम करके कहा था, बेटी ये तो बता, लख्त जिगर ये तो बता, नूरे नजर ये तो बता, ऐ मेरे लाल ये तो बता, तेरी आंखों में रोशनी किसने दी, तेरे हाथों में ताकत किसने दी, तेरी पैरों में कुव्वत किसने दी। बेटी रोती और कहती, बाबा आने वाला कौन था मुझे नहीं पता, ठीक करने वाला कौन था मुझे नहीं पता, शिफा देने वाला कौन था मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ आने वाला बड़ा हसीनो जमील था, आने वाला बड़ा खूबसूरत था, आने वाला बड़ा अच्छा था, आने वाला बड़ा निराला था, आने वाला बड़ा हसीनो जमील था। अल्लाह अकबर। बेटी रो रो करके कहती, बाबा इतना जानती हूँ कि जो पैगंबर मक्का से चलकर तेरी बीमार बेटी को ठीक कर सकता है, वही पैगंबर कयामत के दिन तुझे और मुझे जन्नत भी दिलवा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, अल्लाहु अकबर। सब जवाब दें, सब जवाब दें। या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाया ये मेरे आका की शान है दोस्तों, तरक्की कितनी भी हो जाए, जो मेरे आका कर गए ना उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक अल्लाह अकबर। इसलिए फरमाया सब कुछ तुम्हारे ही लिए हैं और तुम्हारा ही देख देख के लोग अपना रहे हैं। तुम पलट आओ अपने खुदा की तरफ, तुम पलट जाओ अपने रब की तरफ। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अपने रब की बारगाह में आ जा, वही जमीन से उठाकर तुझे आसमान की बुलंदियों पे बिठा देगा। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो फिर कभी, सब नहीं करना चाहते हैं शायद, जिंदा रहे तो फिर कभी मुलाकात भी होगी। सबकत लिसानी लाइल्मी की वजह से खिलाफ शरा कोई जुमला कोई बात निकल गई हो, तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा बावाज़े बुलंद इस नूरानी और इरफानी महफिल में कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े में अहमद रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।